الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه محترم و مکرم حاضرین و سامعین، ذوالحجہ اسلامی مہینے کا، اسلامی تاریخ کیلنڈر کا آخری مہینہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے یکم محرم الحرام سے۔ یکم محرم الحرام کئی اعتبار سے تاریخ اسلام میں اہمیت کا حامل ہے۔ پہلی اس کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، یعنی وہ 4 مہینے جن کا احترام اسلام کے آنے سے پہلے بھی دنیا میں کیا جاتا تھا، عرب حضرات کرتے تھے اس کا۔ اس میں جنگ و جدال ختم کر دیتے تھے، لڑائی ختم کر دیتے تھے، یہ امن کے مہینے شمار ہوتے تھے۔ اور دوسرا اس اعتبار سے کہ محرم الحرام کی جو ابتدا ہے یہ اسلامی سلطنت کی ابتدا کا دن ہے۔ وہ اس طرح کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر مبارک میں نبوت کا اعلان فرمایا مکہ مکرمہ میں۔ 13 سال تک مکہ مکرمہ میں آپ رہے، تشریف فرما رہے، کفار کے مظالم، ستم اور ظلم کو برداشت کرتے رہے مسلمان۔ پھر بالآخر 13 سال کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں۔
جو اس وقت تک کے لیے اس کا نام ابھی یثرب تھا. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے ہیں تو قیامت تک کے لیے اس کا نام المدینۃ المنورہ، وہ شہر جو روشن ہے، یہ اس کا نام پڑا ہے. تو یہ جو ہجرت کی ابتدا ہوئی ہے وہ بھی یکم محرم الحرام سے ہوئی ہے. اسی لیے جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آیا، کیونکہ 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا مدینہ منورہ میں، پھر 2 سال کے لگ بھگ جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی ہے، پھر اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانہ خلافت آیا. تو حضرت کے زمانے میں چونکہ بہت وسعت بھی ہوئی اسلامی سلطنت میں، 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلا ہے، اور 2 بڑی بڑی جو عالمی طاقتیں تھیں اس وقت کی، سپر پاورز تھی، ان کو اللہ نے مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر کیا. یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا. چونکہ سلطنت کی امور بھی بہت ہوئے، تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی تحریر تھی جو سامنے آئی، تو اس پر لکھا ہوا تھا مثلا ربیع الاول لکھا تھا یا محرم لکھا تھا یا کوئی مہینے کا نام یا تاریخ لکھی ہوئی تھی. اب وہ جب پیش ہوئی سامنے تو یہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ سال کون سا تھا، کیونکہ اس سے پہلے سال لکھنے کا رواج نہیں تھا تحریروں پر. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس حوالے سے کہا کہ یہ تو پریشان کن بات ہے کہ تحریر کس سال کی لکھی ہوئی ہے یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے اس میں، کیونکہ سال لکھے ہی نہیں اس پر. جیسے ہمارے یہاں تاریخ لکھی جاتی ہے، پھر مہینہ لکھا جاتا ہے، پھر سال لکھا جاتا ہے، ایسے ہی اسلامی تاریخ میں بھی پہلے دن ہوتا ہے، پھر مہینہ ہوتا ہے، پھر سال لکھا جاتا ہے. تو جب یہ بات سامنے آئی تو پھر خیال ہوا کہ ہمیں سال کا بھی تعین کر لینا چاہیے. تو اس وقت دنیا میں مختلف جو ہے وہ تقویم چل رہی تھی، کیلنڈرز چل رہے تھے. ادھر ہمارے ہندوستان میں بھی تھا جو آج بھی ہم ہندی مہینے جنہیں کہتے ہیں، ساون بھادو ہے اور باقی مہینے ہیں، یہ ایک تقویم تھی. یہودیوں کا اپنا کیلنڈر ہے، اور کچھ اور فرقے ہیں ان کے اپنے کیلنڈر ہیں. ایک یہ شمسی کیلنڈر بھی ہمارے ہاں بھی چلتا ہے جو عیسوی تقویم جس کو کہتے ہیں. تو یہ اصل میں تو عیسائیوں کا ہے، لیکن ہمارے یہاں بھی زور زبردستی سے چل رہا ہے بس. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ دنیا میں جو کیلنڈر چل رہے تھے، روم فارس والوں کا بھی تھا، ادھر والوں کا بھی تھا، مصر والوں کا بھی تھا، سب کے اپنے اپنے کے تھے. تو یہ نہیں کیا کہ ان میں سے کوئی ایک لے لے، بلکہ فرمایا کہ نہیں، ہمیں اپنا سال اور کیلنڈر متعین کرنا ہے. تو پھر انہوں نے ہجری کیلنڈر یہ متعین کر دیا کہ جس کی ابتدا، پھر سوچا اس کی ابتدا کہاں سے کریں، کیونکہ ہر سال کہیں نہ کہیں سے شروع ہوتا ہے. جیسے ہمارا شمسی سال اور عیسوی سال 1 جنوری سے شروع ہوتا ہے، 31 دسمبر پہ ختم ہوتا ہے. تو ایسے ہی سوچا کہ اسلامی سال کہاں سے شروع کریں. تو پھر خیال آیا کہ اس کے لیے بہترین جو وقت ہو سکتا ہے وہ ہجرت کا وقت ہو سکتا ہے، کیونکہ اسلام کو جو عملاً پھیلا پھولا ہے، فروغ ملا ہے، وہ مدینہ منورہ میں جا کے ہوا ہے. مکہ مکرمہ میں تو یوں سمجھیے کہ زمین تیار ہوتی رہی ہے، جو بیج پڑتا گیا، اس کی جو کونپلیں نکلی ہیں، پھر تناور درخت بنا ہے، پھر اس کے پھل پھول نکلے ہیں، ثمرات نکلے ہیں، وہ مدینہ منورہ میں جا کے. تو ہجرت چونکہ 1 محرم الحرام کو ہوئی تھی، تو اس لیے مہینے محرم الحرام کا تھا، اس لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہے وہ محرم سے فرمائی کہ ہمارا اسلامی سال 1 محرم سے شروع ہوا کرے گا. تو یہ دوسری
مناسبت ہے اس مہینے کی اسلامی تاریخ سے۔ پہلی یہ کہ یہ حرمت والا مہینہ تھا، اسلام میں بھی رہا اور اسلام سے پہلے بھی تھا، امن والا مہینہ کہتے تھے اس کو۔ 4 مہینے 3 مہینے اور بھی تھے جن میں سے ایک یہ بھی تھا۔ پھر چوتھی اسلامی اس میں جو ہے وہ تیسری مناسبت یہ ہے کہ بہت سی روایات میں یہ آتا ہے کہ بہت بڑے بڑے اہم واقعات جو پچھلی تاریخوں میں ہو چکے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات پانا، اور بعض روایات میں آتا ہے آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا، زمین پر آنا، وہ سب بھی اسی مہینے کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اسی لیے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ میں تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کا۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ اس خوشی میں رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات دی اور فرعون کو غرق کر دیا سمندر میں، بحر قلزم میں۔ تو آپ نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منہم، ہمارا موسیٰ علیہ السلام سے ان سے زیادہ تعلق ہے، بلکہ ان کا تعلق تو ہے ہی نہیں، یہ تو ان کی تعلیمات سے ہٹ گئے، انہوں نے جو کچھ کہا تھا اس پر تو یہ رہے نہیں، اب تو نام کا تعلق ہے، ان کا دعویٰ ہے بس، حقیقت میں تو وارث ہم ہیں موسیٰ علیہ السلام کے۔ تو اس لیے وارث جو ہوتا ہے وہ اپنے مورث کا اثاثہ سنبھالتا ہے، اس کی ذمہ داریاں لیتا ہے، اس کی خوشی غمی کو اپنی خوشی غمی سمجھتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اللہ نے نجات دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے یہ۔ پھر ساتھ ہی اس خیال سے اور اس اہتمام میں کہ غیروں کی مشابہت نہ ہو جائے، یعنی یہودی غیر ہیں، غیر مسلم ہے نا، غیر مسلم کسی قوم کی مشابہت نہ ہو جائے، آپ نے فرمایا کہ اس سے نکلنے کے لیے یوں کرو کہ ایک روزہ اور شامل کر لو، 9 محرم کا بھی روزہ رکھ لو، یا اگر کوئی نہیں رکھ سکتا تو 11 کا رکھ لے ساتھ، 10-11 یا 9-10، یہ 2 روزے رکھے تاکہ یہودیوں کی مشابہت سے نکل جائے۔ تو یہ بھی اس مہینے کی ایک مناسبت ہے، ایک یادگار ہے۔ پھر چوتھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے کی یکم محرم الحرام کو، پہلی تاریخ کو ہی خلیفہ دوم مراد پیغمبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور یہ دن مسلمانوں کے لیے بہت بڑے سانحے کا دن تھا، اس لیے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی نظیر نہ صرف یہ کہ اسلام میں نہیں پچھلی امتوں میں بھی نہیں ملتی۔ ویسے تو آپ نے اپنے سبھی صحابہ کے بارے میں یہ فرمایا ان اللہ اختارنی واختار اصحابی، اللہ نے جیسے پیغمبروں میں سے میرا چناؤ کیا ہے، پوری انسانیت میں سے سب سے جو اعلیٰ انتخاب ہے اللہ کی طرف سے وہ ہوئے پیغمبر، تو پیغمبروں میں سے سب سے اعلیٰ جو پیغمبر ہیں وہ پھر رسول ہوئے، 313 کے قریب رسول جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام سے زیادہ فضیلت کے حامل ہیں۔ پھر ان انبیاء علیہ السلام میں سے رسولوں میں سے پھر 6 رسول اولو العزم پیغمبر ہیں، پھر ان میں سے ان کے سردار سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا کہ خلاصہ کائنات ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا جیسے اللہ نے مجھے چنا ہے، میرا انتخاب فرمایا ہے، ویسے ہی میرے صحابہ بھی چنے ہوئے ہیں۔ بھی عام لوگ نہ سمجھنا ان کو کہ بس بائی چانس ہو گئے یہ لوگ آگے، نہ یہ اللہ کا انتخاب تھا، اور صرف اللہ کا انتخاب نہیں ہے،
انتخاب تھا، اور اس انتخاب کی جو پیش گوئیاں ہیں وہ پیچھے سے چلی آ رہی تھی. مثلہم فی التورات، قرآن پاک کہتا ہے کہ میرے صحابہ جو حضور کے صحابہ ہیں ان کی جو مثالیں ہیں وہ تورات میں بھی دی گئی، انجیل میں بھی دی گئی. بلکہ بعض تاریخی روایات میں آتا ہے، حدیث میں تو نہیں ہے یہ، کہ جو عیسائیوں کے بعض گرجوں میں انبیاء علیہ السلام کی انہوں نے تصاویر بنا رکھی تھی. ان کی شریعت میں اس معاملے میں اللہ کی طرف سے تھا یا انہوں نے خود اس کو تساہل برتا اس معاملے میں. بہرحال اسلام میں تو تصویر سازی جائز نہیں ہے، چاہے کوئی ولی ہو، پیغمبر ہو، بزرگ ہو، عالم ہو یا عام آدمی ہو، کسی جاندار کی تصویر بنانا جائز نہیں ہے. لیکن ان لوگوں نے بہرحال یہ بنا رکھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر، ابو بکر، عمر. یعنی نہ صرف یہ کہ ان لوگوں کو وہ صرف ناموں سے جانتے تھے بلکہ ان کے حلیے تک ڈیفائن کر دیے گئے تھے کہ ایسے ایسے لوگ ہوں گے. تو ان کی نظیر جو ہے پورے عالم میں نہیں ملتی. ایسا آدمی مراد پیغمبر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا اللہ سے، بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے مانگا کہ یا اللہ دو میں سے کوئی ایک دے دے، ایک عمر بن خطاب اور ایک عمر ابن ہشام جس کا لقب تھا ابو جہل. تو اس میں سے اللہ نے عمر کو قبول فرما لیا. واقعہ تفصیلی ہم سنتے رہتے ہیں. تو حضور کی مراد ہیں، یعنی مانگے ہوئے ہیں. باقی صحابہ چل کے آئے لیکن عمر کو حضور نے اللہ سے مانگا تھا. تو جو خود آتا ہے اور جس کو بلایا جاتا ہے بڑا فرق ہوتا ہے. باقی مرید تھے، یہ مراد تھے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. اس سے پہلے یہ بھی فرمایا کہ گزشتہ قوموں میں، امتوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے جن سے اللہ بات کرتا تھا، یہ جن کی زبان پر اللہ بولتا تھا. محدث کہتے تھے اس کو. ایک تو محدث ہوتا ہے نا دال کی زیر کے ساتھ، وہ تو وہ ہوتا ہے حدیث کا بڑا عالم جو ہوتا ہے. یہ محدث لفظ ہے. ملہم جن کو اللہ کی طرف سے الہام اور القاء ہوتا ہے، حق بات. تو فرمایا کہ میری امت میں عمر وہ ہستی ہے کہ جس کو یہ اللہ نے شرف بخشا ہے. کتنے موقع پر ایسا ہوا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں ایک رائے رکھی، یا رسول اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے، میرے دل میں خیال آتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. تو آپ نے کسی وجہ سے نظر انداز فرمایا اس کو. لیکن اللہ کا قرآن آیا، وحی آئی، جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ کو عمر کی رائے پسند ہے. کئی موقعوں پر ایسا ہوا. لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس بات کو بیان کیا کرتے تھے تو کہتے تھے وافقت ربی، یعنی اتنے مواقع پر میں نے اللہ کی ہاں میں ہاں ملائی ہے. یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ نے میری رائے پر فیصلہ فرمایا ہے، یہ نہیں کہتے تھے، حالانکہ عملاً ایسا ہی ہوا. لیکن وہ ادب اور اپنی تواضع کہ میں کیا، میری حیثیت کیا. وہ تو یہ فرماتے تھے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک. اس لیے ان کو اللہ نے یہ مقام بخشا تھا. فرمایا کہ ان اللہ اجر الحق علی لسان عمر، عمر کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری فرما دیا ہے. اور عمر کی وہ شان تھی، فرمایا کہ جس راستے سے عمر چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے. یہ اللہ نے ان کو مقام بخشا. اور یہ فرماتے تھے کہ جب سے کلمہ پڑھا ہے، جب سے مسلمان ہوا ہوں، میں نے اپنے بائیں کندھے کے فرشتے کو کبھی قلم اٹھانے کا موقع نہیں دیا. یہ مقام. اسی لیے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کی ختم نبوت کی روشن دلیل ہے کہ اتنے قابل آدمی، اتنے باصلاحیت آدمی، اتنا اللہ سے تعلق،
اتنا ان کا دل مصفہ مزکہ مجلہ مطہر منور اور ان کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے. جب ان کو نبوت نہیں مل سکتی تو آج کسی کانے خبیث دجال کو نبوت کہاں سے ملے گی؟ نہیں ہو سکتا. اگر حضور کے بعد کسی نبی کے آنے کا امکان ہوتا تو سب سے پہلے جو نبوت کا تاج ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کے سر پہ سجایا جاتا. پھر وہ نبوت سیدنا فاروق اعظم کو ملتی. وہ لوگ اس قابل تھے. حضور خود فرما رہے ہیں اگر نبوت جاری رہتی تو عمر نبی ہوتے. یعنی میرے بعد چونکہ نبوت کا امکان نہیں، لہذا یہ میرے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، محدث ہیں، ملہم ہیں اور بہت کچھ ہے، لیکن نبی نہیں. نبوت اللہ کے دیے بغیر نہیں ہوتی. نبوت کسی کی محنت کوشش سے، عبادت سے، علم سے، مطالعے سے، ریاضت سے، مجاہدے سے نبوت کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو مرضی کر لے. اس لیے حضور کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کذاب اور دجال تو ہو سکتا ہے، اور وہ ہے، کیونکہ آپ نے خود فرمایا میرے بعد 30 کے قریب بڑے 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 ایسے دجال کذاب آئیں گے. ہر کوئی یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں. وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں. سن لو، آگاہ ہو جاؤ. تو سیدنا فاروق اعظم وہ ہستی ہیں کہ جن کے اندر نبوت کی استعداد کی گواہی خود رسول اللہ کی زبان سے آئی ہے، لیکن نبوت نہیں. تو آج کل کے کسی آدمی کا نبوت کا دعویٰ کرنا یہ کون سا تک کی بات ہو سکتی ہے؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ شرف اور مقام بخشا تھا کہ کتنی جگہوں پر ان کی رائے کے مطابق اللہ نے وہی نازل فرمائی. اور جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو اور علوم شریعت کو حضرت عمر فاروق نے سمجھا ہے، مزاج شرع کو، اس کی نظیر نہیں ملتی. اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے 4 خلفاء ہیں نا، خلفاء اربع، خلفاء راشدین، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلافت راشدہ کہتے ہیں اس زمانے کو. 30 سال کا زمانہ ہے. فرمایا کہ یہ نبوت کا تتمہ ہے. یعنی جو کام حضور کی زندگی میں نہیں ہو سکتے تھے کسی وجہ سے بھی، وہ ان صحابہ کے زمانے خلافت میں ہوئے اور انہوں نے ان کاموں کا جواب دیا، ان کا حل کیا، اس صورتحال کو ہینڈل کیا اور وہ شریعت کے احکام بن گئے. تو یہ لوگ عام لوگ نہیں ہیں، عام حکمران نہیں تھے، یہ اللہ کے تائید یافتہ لوگ تھے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر تھے. تو وہاں سے انہوں نے خط بھیجا، فرمایا کہ اے امیر المومنین، جو نیل دریا ہے وہ خشک ہو گیا ہے، اور ان کی مصریوں کی پرانی روایت کچھ ایسی چلتی آ رہی ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک کنواری لڑکی بیچاری، اس کو زیور سے لاد کر اچھی طرح سجا کر خوبصورت دلہن بنا کر گویا وہ اس کو دریا کی دیوتا دیوی کے نام پر اس کو بھینٹ چڑھا دیتے ہیں. اس کے بعد دریا کا پانی دوبارہ چالو ہو جاتا ہے. وہ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ شیطان یہ کام کرواتا ہے. شرک کروانے کے لیے، کفر کروانے کے لیے، ظلم کروانے کے لیے شیطان ایسے کام کرواتا ہے کہ کسی آدمی کو جب وہ کام کرتا ہے تو اس کی دوائی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اس کے سارے معاشی مسائل حل ہو جاتے ہیں. جب وہ نہیں کرتا پھر پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک آزمائش ہوتی ہے. تو سیدنا فاروق اعظم کو جب پتہ چلا، فرمایا نہ یہ نہیں ہوگا، اسلام میں ایسا ظلم کی گنجائش نہیں ہے. تو انہوں نے کہا امیر المومنین، پھر تو مصر تو زرخیز علاقہ تھا، وہاں کا نیل دریا بڑا مشہور تھا. تو فرمایا کہ پھر تو قحط آ جائے گا، لوگ بھوکے مرنا شروع ہو جائیں گے. فرمایا کچھ بھی ہو یہ نہیں ہوگا. یعنی ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ دنیا کا معاشی نظام چلتا ہے یا نہیں چلتا، ہم اس کے ذمہ دار ہیں کہ اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو فرمایا کہ اچھا کرتے ہیں کچھ. پھر انہوں نے ایک خط لکھا، ایک خط ان کو لکھا، ایک خط نیل کے نام پہ لکھا. اس میں لکھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، اور اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں چلتا تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں.
اور فرمایا کہ اس رقے کو دریا کے اندر ڈال دینا. تو مورخین کہتے ہیں کہ وہ دن اور آج کا دن کبھی نیل میں پانی کم نہیں ہوا. یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کے کہنا نہ صرف انسان مانتے تھے بلکہ دریا، جنگل کے درندے، چرند پرند، پہاڑ سب مانتے تھے. مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے زمین کو کوڑا مارا. فرمایا کیوں ہلتی ہے؟ عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا؟ زمین وہیں تھم گئی. مدینہ منورہ کے پہاڑوں سے لاوا نکلتا تھا، آگ. بعد میں بھی بہت نکلا. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو بھیجا، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا کہ جاؤ اس کو واپس کر کے آؤ. لاوا نکلتا ہے تو ہمارا ایک محکمہ کیا کہ 100 محکمے بھی اکٹھے ہو جائیں تو اس کو قابو نہیں کر سکتے، تو آگ ہوتی ہے. تو وہ کیسے گئے ہیں؟ وہ جا کر اپنی چادر ان کے پاس تھی، اس کے ساتھ اس کو ایسے ہانکتے واپس لے گئے جیسے کہ جانور کو یا مرغی کو ہانکا جاتا ہے. اور آگ پیچھے ہٹتی گئی تاکہ جا کر اس کے سوراخ میں اس کو بند کر دیا. یہ وہ ہستیاں ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہماری نسبت ان ہستیوں سے جوڑی ہے. ہمارے دل میں اللہ نے ان کی محبتیں پیدا کی ہیں. ہمارے دل اللہ نے وہ نہیں بنائے جو ان ہستیوں سے نفرت سے بھرے ہوئے ہیں. وہ دل سیاہ ہے جس کے اندر ان ہستیوں کی محبت نہیں ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے فتوحات بہت کر دی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ اب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میری ہمت جواب دے رہی ہے، اب میں یہ نظام نہیں سنبھال سکتا، مشکل ہو جائے گا میرے لیے سنبھالنا. واقعات تو بے شمار ہیں. ایک ایک واقعہ ان کی تاریخ کا، ان کی سیرت کا ایسا ہے جو ایمان افروز ہے، آنکھیں کھول دیتا ہے انسان کی. تو پھر اللہ سے دعا مانگی. دعا بھی بڑی عجیب مانگی، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وفی بلد حبیبک. اے اللہ شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے پیغمبر کے شہر میں عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے اس کا پھر نظم ایسا کیا. ایک ابو لولو فیروز مجوسی تھا، غلام تھا، ایران سے آیا ہوا تھا. تو اس کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈالی کہ اس نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. فجر کی نماز میں یعنی 2 باتیں اللہ سے انہوں نے مانگی، یا اللہ شہادت کی موت دے اور حضور کے شہر میں دے. تو یہ شہادت کی موت کہیں بھی ہو سکتی تھی، باہر کہیں کھیت میں ہو سکتی تھی، راستے میں ہو سکتی تھی، جنگل میں ہو سکتی تھی. 2 باتیں انہوں نے مانگی اور 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. انہوں نے 2 باتیں مانگی کہ شہادت اور حضور کا شہر. اللہ نے یہ فرمایا کہ حضور کا مصلی اور نماز. فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں حضور کے مصلی پر کھڑے ہیں تو اس ظالم آدمی نے خنجر کا وار کیا. زہر میں بجھا ہوا خنجر تھا جس سے آپ کی جو انتڑی ہیں وہ کٹ گئی. اس کو اگرچہ پکڑ لیا گیا تو اس سے پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. کچھ نمازوں کا وقت ایسا گزرا کہ جس میں وہ غشی ہو جاتی تھی، بے ہوشی ہو جاتی تھی، لیکن جو ہوش آتا تھا تو فوراً پوچھتے تھے نماز کا وقت ہو گیا، مجھے نماز پڑھاؤ. اور ساتھ ہی یہ کہتے تھے لا دین لمن لا صلاۃ له. میں نے حضور سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے. اندازہ لگائیے، زہر سے بجھا ہوا خنجر ہے، انتڑیاں کٹ چکی ہیں، پیڑ موت بالکل سامنے ہے، لیکن نماز کا اتنا اہتمام ہے. ان سے بڑی مصروفیت ہے ہماری. 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا آدمی، ہم آج 2 دکانیں ہمارے ذمہ لگ جائیں، نماز چھوڑ دیتے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میری بڑی مصروفیت ہے، میرے مہمان گھر میں آ گئے، ہماری مستورات نماز آگے پیچھے کر دیتی ہے. ان سے زیادہ مصروف ہیں ہم. 2 سپر پاور کے ساتھ جنہوں نے ٹکر لی، اس کو گرایا اور لشکروں پہ لشکر روانہ کرتے ہیں. مدینہ منورہ میں بیٹھ کر سارا کمانڈ کر رہے ہیں. چیف آف آرمی سٹاف بھی وہی ہے آج کی اصطلاح میں. آج تو ہم نے تو حکومت بانٹ دی نا 5-6 خانوں میں، اور پھر بھی ہم سے نہیں سنبھلتی. پھر بھی ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں، کیونکہ بہت مصروف ہو گئے ہم لوگ. قاضی وہ خود ہیں،
چیف آف آرمی یعنی جج خود ہیں، چیف جسٹس خود ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف خود ہیں، وہ وزیر اعظم یا جو بھی مینجمنٹ کا آدمی بڑا ہوتا ہے وہ خود ہیں. اور صرف یہ خود نہیں ہے، امام بھی خود ہیں مسجد کے، اور پھر فقی بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، فتویٰ بھی دیتے ہیں، صحابہ کو بلا کر فقی مجلس بھی کرتے ہیں کہ اس مسئلے میں بتاؤ کیا رائے ہے. پھر ان کے ساتھ مباحثہ بھی کرتے ہیں، مناقشہ بھی کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں. کیا ہستیاں تھیں، کیا لوگ تھے جن کو اللہ نے یہ بنایا تھا. تو اس کے باوجود وہ نماز ان کے دیکھی کتنا اہتمام ہے. اور پھر اسی موقع پر سیدنا فرمایا کرتے تھے، پہلے بھی اور یہاں بھی فرمایا تھا کہ ہم نے 3 زمانے گزارے. ایک زمانہ وہ تھا جو جاہلیت میں گزر گیا، اس میں ہم نے جو کیا سو کیا، اللہ ہمیں معاف فرمائے، وہ ہمارا برا زمانہ تھا اور اس کے بارے میں ہم اللہ سے معافی مانگتے. ایک زمانہ وہ جب مسلمان ہوئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، یہ ہماری زندگی کا گولڈن ایج تھا، اس سے بہتر زمانہ ہم نے کبھی نہیں پایا. اور انہوں نے کیا، پوری تاریخ عالم میں اس سے بہتر زمانہ نہیں آیا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اس کے بارے میں ہمیں اللہ سے امید ہے اللہ اسے قبول فرما لے. اس کے بعد ایک زمانہ ہے جس میں ہم نے حکومت کی ہے، فرمانے لگے اس کے بارے میں ہم اللہ سے کچھ مانگتے نہیں ہیں، بس اتنا ہے کہ ہمیں برابر سرابر نکل جائیں. یعنی اپنے تزکیے اور اپنی صفائیاں اور اپنے جھنڈے نہیں گاڑے کہ میں نے یہ کارنامہ کیا، میں نے کسرا کو گرا دیا، میں نے قیصر کو گرا دیا، میں نے فلاں کر دیا، میں نے فلاں کر دیا. کہیں ایسا تذکرہ نہیں ملتا. ان سے بڑا آدمی آج 100 200-500 سال بھی کوئی آدمی حکومت کرے ان کے برابر کام نہیں کر سکتا. لیکن کبھی آپ زبان سے ان کی یہ جملہ نہیں سنیں گے میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، بلکہ کہتے ہیں یہ جو کچھ کیا ہے اللہ بس اس میں ہمیں چھوڑ دے، بس سستا چھوڑ دے، بس بڑی بات ہے، ہماری جان بچ جائے. حالانکہ کتنے بڑے کارنامے ہیں ان کے. ہمارے تک جو اسلام پہنچا ہے وہ انہی کے واسطے راستے سے پہنچا ہے. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا سر تھا ان کے بیٹے کی گود میں، تو فرمانے لگے کہ مجھے گود سے نیچے نکال دو. انہوں نے نہیں نکالا، محبت بھی تھی، ادب بھی تھا. پھر سختی سے کہا کہ میں نے تجھے کہہ رہا ہوں مجھے نیچے ڈال، زمین پہ ڈال. تو انہوں نے پھر ادب میں زمین پہ ڈال دیا. الامر فوق الادب، جب حکم آ جائے تو پھر ادب نہیں چلتا، پھر وہ حکم کے اندر ہی ادب ہوتا ہے. تو پھر جب ڈال دیا تو اپنا یہ جو رخسار ہے اسے زمین پر رگڑا، مٹی پر، اس کو خاک آلود کیا. اور پھر فرمایا ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر اگر تیرے خدا نے تجھے معاف نہ کیا تو تو تباہ ہو گیا. یہ جذبات ہیں ان کے، یعنی اپنی کسی بات پہ فخر نہیں ہے کہ میرے سے میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، نہیں، بالکل تذکرہ ہی نہیں ہے کہیں اس کا. اس کے بارے میں نے بتا دیا، صرف اتنا ہی کہتے تھے ہمیں معافی مل جائے تو بڑی بات ہے، چاہے جائے کہ ہمیں ثواب ملے اس پر. پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میری خواہش ہے کہ مجھے اگر روضہ رسول میں جگہ مل جائے تو انہوں نے کہا کہ یہ جگہ میں نے رکھی تو اپنے لیے تھی لیکن عمر اس کا زیادہ حقدار ہے، اس لیے ٹھیک ہے. پھر دیکھیے احتیاط کتنی ہے طبیعت میں، مزاج میں، یعنی حقوق کی اتنی احتیاط ہے. پھر کہا کہ یہ تو میں ابھی زندہ ہوں، امیر المومنین ہوں، شاید میرے روب میں، میرے خوف میں آ کے اجازت دیو، جب میں مر جاؤں تو پھر دوبارہ اجازت لینا. پھر اجازت لی گئی اور پھر قیامت تک کے لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ ملی ہے. یہ اعزاز ہے کہ ان لوگوں سے اللہ راضی ہے، یہ اللہ کی رضا کی نشانیاں ہیں. جس سے اللہ راضی نہیں وہ یہاں نہیں جا سکتا. تب آدمی یہ بات پھر یہ کہتا پھرے، یہ اس کو سوچتا پھرے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے لیے یہ کیا، حکومت کے لیے یہ کیا، اور انہوں نے تو حکومت سے اتنا فائدہ نہیں اٹھایا کہ اپنی بیوی سے یہ بھی نہیں، ان کی بیوی نے مشک تولا بیت المال کا، اور میں نہیں، یہ نہیں کرو کیونکہ تمہارے ہاتھوں سے بہرحال خوشبو لگ رہی ہے. جو اتنی احتیاط کرتے ہیں بیت المال میں، تو ان کو حکومت چاہیے تھی. جو حکومت سے اتنا ڈر رہے ہیں وہ حکومت کے بھوکے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. کچھ لوگ بڑی زیادتی کی بات کرتے ہیں کہ حضور کا جنازہ پڑا تھا، یہ حکومت کے چکروں میں پڑ گئے. اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، آج کل کے لوگوں پر قیاس کرتے ہیں.
وہ ہستیاں یہ ہیں ہی نہیں، عام انسان تھے ہی کب وہ. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے مل کر جی باغ فدق جو ہے وہ ہتھیا لیا، سیدہ بی بی کا حق تھا باغ فدق اور اس پر قبضہ کر لیا. تاریخ میں ایک روپیہ ثابت کریں کہ اس باغ کا 1 روپیہ سیدنا صدیق اکبر یا سید فاروق اعظم کی جیب میں گیا ہو، ثابت کر دیں. قطعاً نہیں ثابت کر سکتا ہے. اس لیے یہ ہستیاں سورج اور چاند اور تاروں کی طرح. حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تارے ہیں، اور تاروں پر کوئی تھوکے تو کیا ہوتا ہے، تارے تک کہاں تھوک جاتی ہے، اس کے اپنے منہ پہ پلٹ کے آتی ہے. اس لیے ان ہستیوں کی محبت الحمدللہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے سینوں میں بھری ہے. اللہ اس کو اور برکتوں سے بھر دے. اللہ تعالیٰ اسی پر ہمارا ایمان اور خاتمہ بھی فرمائے اور انہی ہستیوں کے ساتھ ہمارا حشر بھی فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.